بسم اللہ الرحمن الرحیم. ڈیئر اسٹوڈنٹ السلام علیکم. میں ہوں ڈاکٹر امتیاز احمد خان, چیئر پرسن ڈپارٹمنٹ آف لا, یونیورسٹی آف ساہیوال. جو ہمارا سبجیکٹ لا آف بزنس آرگنائزیشن کا ہے, اس کا جو آج لیکچر نمبر 19 ہے, ٹائٹل ہے آرٹیکلز آف ایسوسیشن. تو آج ہم کمپنی کا جو کانسٹیٹیوشن کا وہ پارٹ جو آرٹیکلز آف ایسوسیشن کو ڈیل کرتا ہے اس کی بات کریں گے. تو لرننگ آبجیکٹیو جو ہمارے اس آج کے لیکچر میں ہے وہ ہے دا فارم, پرپز اینڈ لیگل افیکٹس آف رجسٹرنگ آف این آرٹیکل آف ایسوسیشن. کہ جو بھی آرٹیکل آف ایسوسیشن ہم رجسٹر کریں گے اس کی فارم کیا ہوگی, اس کا پرپز کیا ہے اور اس کے لیگل افیکٹس کیا ہیں. تو اگر ہم لا میں اس کی ڈیفینیشن دیکھیں آرٹیکل آف ایسوسیشن کی, تو یہ جو ڈیفینیشن ہے یہ کوئی ہمیں کوئی اسپیسیفک یا کوئی ڈیفینیٹ بات نہیں بتا رہی کہ جی آرٹیکل آف ایسوسیشن سے کیا مراد ہے, اس کی کیا فارم ہے, اس کا پرپز ہے. یہ پورے لا میں ایز اے ہول ہم دیکھتے ہیں کہ جو جو اس کی ریکوائرمنٹس ہیں اس کو مد نظر رکھتے ہوئے آرٹیکل آف ایسوسیشن بنایا جاتا ہے. اور آرٹیکل آف ایسوسیشن کا جو ٹیمپلیٹ ہے, جو فارمیٹ ہے, وہ کمپنیز ایکٹ 2017 میں انیکچر میں موجود ہے. اور آپ وہاں سے دیکھ کے اپنا آرٹیکل آف ایسوسیشن فارم کر سکتے ہیں. وہ ایک ٹیمپلیٹ دیا ہوا ہے. بعض کا آپ اس کو لا یہ بھی اجازت دیتا ہے کہ اگر کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہے تو آپ اس کو اس میں جو ٹیبل اے ہے اس کو اپنا آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ مان لیں کہ جی یہ ہمارا آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے. اگر آپ اپنا بنانا چاہتے ہیں تو آپ اپنا بنا سکتے ہیں, اور اگر آپ اس کو اڈاپٹ کرنا چاہتے ہیں تو وہ بھی پرمیشن ہوتی ہے. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن کو جو لا نے ڈیفائن کیا ہے وہ ایسا ہے: آرٹیکل آف ایسوسیشن آف اے کمپنی framed in accordance with company law or the Companies Act 2017. اب یہ اس کی فارم اور پرپس نہیں بتاتا. جیسے میں نے پہلے بتایا کہ اس کا ٹیمپلیٹ موجود ہے, فارمیٹ موجود ہے, تو آپ اس کے مطابق آرٹیکل آف ایسوسیشن کو فارم کر سکتے ہیں. اچھا, اب ہم آتے ہیں اس کے آبجیکٹیو کی طرف. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے, جیسے ہم نے پہلے بات کی میمورنڈم کی, تو میمورنڈم کو کے بارے میں ہم نے کہا کہ دیٹ از مینٹ فار آؤٹ سائڈ ورلڈ. تو یہ جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے دیٹ از مینٹ فار ان سائڈ ورلڈ. جو اسٹیک ہولڈرز ہیں کمپنی کے, ڈائریکٹرز ہیں, شیئر ہولڈرز ہیں, ان کا آپس میں جو ریلیشن ہے اس کی ایک اس میں یہ چیزیں بتائی گئی ہیں کہ مثلا شیئر کیسے ایشو ہوگا. اگر ہم ڈیٹیل سے ڈسکس کریں گے کہ ان کے آپس میں جو ریلیشن ہے بائی لا کیسے ہوں گے. اور اس کو آپ انٹرنل ریگولیشنس بھی کمپنی کے کہتے ہیں, کہ کمپنی جب انٹرنلی ریگولیٹ ہوگی تو اس کے لیے رولز بنائے گئے ہیں. تو یہ جو آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے اس کے بارے میں کہ یہ آرٹیکل ایسوسیشن کی جو ویلیو ہے وہ سب سے اوپر کمپنی لا ہے. اس میں جو بھی اسٹینڈرڈ ہیں, جو ریکوائرمنٹس ہیں, آپ نے اس کے اگینسٹ نہیں جانا. اس کے بعد میمورنڈم ہے, میمورنڈم کمپنی کے کمپنیز ایکٹ 2017 کے اگینسٹ نہیں جائے گا. اور تھرڈ کیٹیگری ہے وہ آرٹیکل آف ایسوسیشن ہے. تو آرٹیکل آف ایسوسیشن میمورنڈم کے اگینسٹ نہیں جائے گا. تو یہ ہیرارکی اس طرح بنتی ہے: سب سے اوپر کمپنیز ایکٹ 2017 ہے, اس کے نیچے میمورنڈم ہے, اور اس کے نیچے آرٹیکلز ہے. اس کا مطلب ہے کہ آرٹیکلز کی جو بھی پروویژن دیٹ مسٹ ناٹ بی کنٹراڈکٹ ود میمورنڈم and also the Companies Act 2017, and the provision of memorandum must not contradict with the Companies Act 2017. تو یہ ہیرارکی بنتی ہے کمپنی کے ریگولیشنس کی. اب ہم آتے ہیں کہ یہ اس کا آبجیکٹ کیا ہے, اس کا پرپز کیا ہے. تو جو پرپز ہے وہ اس طرح کہ جو کمپنی لا ہے یہ منیمم سٹینڈرڈ بتاتا ہے کسی بھی کمپنی کو مینیج کرنے کے اور رن کرنے کے. تو آرٹیکلز میں بھی آپ اپنے سٹینڈرڈ مینشن کریں گے, لیکن وہ اس سے بہتر ہو سکتے ہیں, اس سے کم نہیں ہو سکتے. تو کمپنی لا جو ہے, جو کمپنیز ایکٹ 2017 ہے, وہ منیمم سٹینڈرڈ پرسکرائب کرتا ہے, اور آرٹیکل جو ہے وہ اس سے نیچے نہیں جائے گا, اسے بہتر سٹینڈرڈ دے سکتا ہے. مثال کے طور پہ لا یہ کہتا ہے کہ اگر لسٹڈ کمپنی ہے تو اس میں کم سے کم 10 ممبرز ہوں گے, جو کورم کے لیے کم سے کم 10 ممبرز ہیں ان نمبر. تو آرٹیکلز میں آپ یہ نہیں کر سکتے جی لسٹڈ کمپنی ہے اور آپ کہیں جی ہمارے لیے کورم 5 ممبرز ہوگا. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ 20, آپ 30 کہہ سکتے ہیں, آپ 25 کہہ سکتے ہیں, لیکن 10 سے نیچے نہیں جا سکتے. 10 کر سکتے ہیں کیونکہ کمپنی لا کا منیمم سٹینڈرڈ ہے, لیکن آپ 10 کی بجائے 9 نہیں کر سکتے, 8 نہیں کر سکتے. تو اسی طرح کچھ رائٹس دیے ہوئے ہیں
کمپنی لاء میں تو آپ اسے بہتر رائٹس دے سکتے ہیں، لیکن آپ وہ رائٹ لے نہیں سکتے اگر لاء نے اس کو ڈیفائن کیا ہوا ہے۔ تو اسی طرح کیونکہ ہم نے ابھی ڈسکس کیا ہے کہ اس کی ہیرارکی ہے، تو آرٹیکلس کین ناٹ گو اگینسٹ دا کمپنی لاء اور دا میمورینڈم۔ تو کمپنی لاء prescribe minimum standards and articles may have a better standards but cannot go below that standards۔ تو جیسے ابھی ہم نے ڈسکس کیا ہے کہ آپ ممبرس کو بہتر رائٹس دے سکتے ہیں اور آپ بہتر سٹینڈرڈ بنا سکتے ہیں، لیکن آپ اس سے نیچے نہیں جا سکتے۔ اب ہم کچھ دیکھتے ہیں کہ آرٹیکلس کی اس میں کیا کیا چیزیں جو ہے نا وہ ہو سکتی ہیں، اور مثلا آرٹیکلس کے بیسک جو پرپز ہے اس میں ووٹنگ رائٹس ہیں، اور دوسرے رائٹس جو شیئرز کے ساتھ اٹیچ ہیں، جو سیکیورٹیز کمپنی ایشو کرتی ہے اس کے ساتھ جو رائٹس اٹیچ ہیں اس کے بارے میں آرٹیکلس میں اب ہم اسپیسیفکلی آتے ہیں کہ وہ چیزیں کیا ہیں۔ مثال کے طور پہ شیئرز کی الاٹمنٹ ہے، اس کا طریقہ کار بتایا جائے گا، اس میں آرٹیکل میں بتایا ہوتا ہے شیئر ٹرانسفر کیسے ہوں گے، اگر کوئی الاٹمنٹ میں کوئی ریسٹرکشن ہے تو وہ ریسٹرکشن اس میں بتائی جائے گی، شیئر کی ٹرانسمیشن ہے، شیئر کی رجسٹریشن ہے، اور شیئر کیپٹل کو انکریز کرنے کی پاور ہے، اس شیئر کیپٹل کو ریڈیوس کرنے کی پاور ہے، منی ریز کرنے کی پاور ہے، اور منی بارو کرنے کی پاور ہے، ڈبینچرز اگر آپ نے ایشو کرنے ہیں تو اس کے بارے میں اس میں پاورز ہیں، اور جو ڈبینچرز کی ٹرانسفر ہے اس کی ٹرانسمیشنز ہیں وہ اس میں مینشن کی جاتی ہے آرٹیکلس میں، اور شیئر ہولڈرس کی جو میٹنگز ہیں اس کے بارے میں کورم کی ریکوائرمنٹس ہیں، ووٹنگ کیسے ہوگی، پراکسی ووٹنگ کا کیا طریقہ کار ہوگا، اگر کوئی ممبر جو ہے نا وہ ایز اے پراکسی ووٹ ڈالنا چاہ رہا ہے تو اس کے لیے کیا ریکوائرمنٹس ہیں، اس نے کیا کرنا ہے، اور نمبر آف ڈائریکٹرز کمپنی کے کتنے ہوں گے، اور شیئر ڈائریکٹر کی کوئی شیئر کوالیفیکیشن ہے، مینس کہ کتنے شیئر اگر ڈائریکٹر کے پاس ہو کسی ممبر کے پاس تو وہ ڈائریکٹر کا الیکشن لڑ سکتا ہے، اور ڈائریکٹر کی الیکشن کا جو پروسیجر ہے وہ اس میں ڈیفائن ہوتا ہے، کمپنی کی نیچر ڈیفائن ہوتی ہے، ڈائریکٹرز کے الیکشنز ہیں، ریموول ہے، ڈائریکٹرز کی اگر کوئی ریمونریشن ہے تو وہ اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، اور جو بھی جو انٹرسٹڈ ڈائریکٹرز ہیں وہ کیا ڈسکشن یا ووٹنگ میں وہ کیا رول پلے کر سکتے ہیں۔ آپ مینشن کریں گے جی انٹرسٹڈ ڈائریکٹر اس طرح کے میٹرز میں جس میں اس کا انٹرسٹ ہے تو وہ ووٹنگ میں حصہ لے گا نہیں لے گا، ڈسکشن میں حصہ لے گا نہیں لے گا، تو یہ طریقہ کار بتایا جاتا ہے۔ ڈائریکٹر کا جو آفس کی وکیشن ہے اس کے بارے میں، اور پھر اگر کوئی اس کے الٹرنیٹ ڈائریکٹر ہے اس کے بارے میں کوئی طریقہ کار ہے وہ بتایا جائے گا، کوئی کیجول ویکنسی ہے ڈائریکٹر نے فل کرنی ہے تو اس کا کیا طریقہ کار ہوگا، ڈائریکٹرز کی میٹنگز کے بارے میں طریقہ کار کے بارے میں اس میں مینشن ہوتا ہے، ڈائریکٹرز کی پاورز ہیں، چیف ایگزیکٹو کی اپوائنٹمنٹ ہے، چیف ایگزیکٹو کی ریمونریشن ہے، چیف ایگزیکٹو کی ریموول ہے، اور چیف ایگزیکٹو کی جو پاورز ہیں وہ مینشن کی جاتی ہیں۔ اس کے علاوہ سیکٹری اپوائنٹ کرنا آپ نے، اس کی ریمونریشن ڈٹرمن کرنی ہے، اس کی ریموول کا کوئی طریقہ کار ہے، اس کی جو پاورز آپ نے ڈیفائن کرنی ہے وہ آپ آرٹیکلس آف ایسوسیشن میں مینشن کریں گے۔ ڈیویڈنڈ کی ڈکلریشن کے بارے میں پروسیجر ہوگا، ڈیویڈنڈ کی پیمنٹ کیسے ہوگی، اس کی ڈسٹریبیوشن کیسے ہوگی یہ مینشن ہوگا۔ اس کے علاوہ جو میٹنگ کس طرح کنڈکٹ ہوگی اس کے بارے میں، اس کے جو منٹس ہیں اس کی مینٹیننس کے بارے میں کہ کون ذمہ دار ہیں منٹس رکھیں گے، کون جو ہے نا وہ اس کو منٹس کو مینٹین کرے گا۔ اس کے علاوہ جو کمپنی کی بکس آف اکاؤنٹس ہیں، اینول اکاؤنٹس ہیں، بیلنس شیٹس ہیں، اس کی مینٹیننس کے بارے میں مینشن ہوگا۔ اور اب جیسے ہم پہلے بات کر رہے تھے کہ آرٹیکلس کی کیا فارم ہوگی، کس طرح کا اس میں کیا 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 چیزیں ہوں گی، تو میں نے بتایا تھا کہ جو آرٹیکلس آف ایسوسیشن ہے اس کی ایک ٹیمپلیٹ جو ہے وہ کمپنیز ایکٹ 2017 کے ساتھ اٹیچ ہے، تو اس کو آپ اڈاپٹ بھی کر سکتے ہیں۔ اس اگر کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہے تو پھر کمپنی کا جو میمورینڈم میں جو ٹیبل اے ہے وہ آپ اڈاپٹ کر سکتے ہیں ایز دی آرٹیکل آف ایسوسیشن آف اے کمپنی، اور یا پھر آپ اپنا آرٹیکل آف ایسوسیشن بنائیں اور پھر اس کو رجسٹرار کے پاس سبمٹ کروا دیں، اس کو رجسٹر کروا لیں۔ تو لیکن ایک چیز ضروری ہے، جب آپ آرٹیکل آف ایسوسیشن بنائیں گے
تو اس میں یہ چیز کا خیال رکھنا ہے منیمم سٹینڈرڈ، تو منیمم سٹینڈرڈ سے آپ نیچے نہیں جا سکتے، تو اس کے علاوہ آپ بہتر سٹینڈرڈ بنا کے اپنی مرضی کا آرٹیکل ایسوسیشن بنائیں اور اس کو رجسٹر کر لیں۔ اچھا، جو دوسری کمپنی ہے جو لمیٹڈ بائی شیئر نہیں ہے، مثلا لمیٹڈ بائی گارنٹی ہے یا کمپنی لمیٹڈ بائی یا ان لمیٹڈ کمپنی ہے، ناٹ ہیونگ اے شیئر کیپٹل، اس طرح کمپنی ہے، تو وہ اپنا آرٹیکل جو ہے نا وہ خود بنائیں گی اور اس کو رجسٹر کریں گی۔ تو کمپنی لمیٹڈ بائی شیئرس کے پاس جو آپشن ہے، دا کمپنی از ناٹ ہیونگ اے شیئر کیپٹل، انہوں نے خود آرٹیکل ایسوسیشن بنانا ہے، اگرچہ اس کا بھی ٹیمپلیٹ دیا ہوتا ہے میمورنڈم آرٹیکل ایسوسیشن کا کمپنیز ایکٹ میں۔ تو جو کمپنی ایک اور ریکوائرمنٹ ہے رجسٹریشن کی کہ جو گارنٹی لمیٹڈ ہے یا لمیٹڈ کمپنیز ہیں، تو اس میں اگر وہ ان کا شیئر کیپٹل ہے تو وہ کمپنی یہ مینشن کرے گی کہ کتنی اماؤنٹ کے شیئر رجسٹریشن کے وقت جو ہے وہ کمپنی رجسٹر ہوئی ہے، اور اگر کمپنی شیئر کیپٹل نہیں ہے تو پھر جو نمبر آف ممبرز ہیں، نارملی میں نے جیسے پہلے بھی بتایا تھا کہ جو کمپنی ناٹ ہیونگ اے شیئر کیپٹل ہے، نارملی یہ کمپنی گارنٹی لمیٹڈ کمپنیز ہوتی ہیں، تو اس میں وہ پھر وہ شیئر کیپٹل نہیں ہوتا، پھر وہ گارنٹی دیتے ہیں ممبرز، اور آپ نے نمبر آف ممبرز جو ہیں وہ مینشن کرنے ہیں، بتانے ہیں کہ اس کے ممبر ہیں، اور اگر کمپنی لمیٹڈ بائی شیئر ہے تو اماؤنٹ آف شیئر بتانی ہے، اور اگر کمپنی ناٹ ہیونگ اے شیئر کیپٹل ہے تو پھر آپ نے نمبر آف ممبرس بتانا ہے جب آپ نے آرٹیکل ایسوسیشن کو رجسٹر کرنا ہے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں فارم آف آرٹیکل۔ تو یہ جو آرٹیکل کی فارم ہے یہ اور میمورنڈم کی سیم ہوتی ہے، اس لیے میں نے اس کو یہاں مرچ کر لیا کہ فارم آف آرٹیکلس اینڈ میمورنڈم۔ تو ان کی فارم کیا ہوگی؟ مثلا پہلی بات یہ ہے کہ یہ پرنٹڈ ہونا چاہیے، ہاتھ سے لکھا ہوا نہیں ہونا چاہیے، تو اس کا ایک اسپیسیفک ہے کہ جی پرنٹڈ ہونی چاہیے، اور اس میں پیراگرافس ہونے چاہیے، اور اس کے جو نمبر ہے کنسیکٹیو ہونے چاہیے، کہ مثلا 1 2 3 ایسے کر کے کنسیکٹیو نمبرز کے ساتھ اس کی کلازز کو مینشن کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ڈیٹڈ ہوگا، ڈیٹ آپ نے مینشن کرنی ہے جب آپ نے اس کو رجسٹر کرنا ہے، اور اس کے علاوہ ہر جو سبسکرائبر ہے وہ اس کو سائن کرے گا، اور اس کے ساتھ کچھ انفارمیشن دے گا، اور اس کو پھر ان دی پریزنس آف وٹنس، مثلا سائن کرنا ہے ان دی پریزنس آف وٹنس، اور ساتھ انفارمیشن کیا دینی ہے، اس کا جو پریزنٹ نیم ہے ان فل وہ بتانا ہے، آکوپیشن بتانا ہے، فادرس نیم بتانا ہے، اور اگر میریڈ وومن ہے یا وڈو ہے تو ایسی صورت میں ہسبینڈ کا نام بتانا ہے، نیشنلٹی بتانی ہے، اور جو آپ کا کراسپونڈنس ایڈریس ہے وہ بتانا ہے، اور ایسے کچھ اور بھی پرٹیکولرز ہیں جو یہ لاء میں یہ لکھا ہے کہ ایس سی سی پی ڈیفائن کر سکتا ہے کہ جی آپ کو یہ پرٹیکولرز بھی اس میں مینشن کرنے ہیں، تو پھر آپ کو وہ پرٹیکولرز مینشن کرنے پڑیں گے۔ اچھا، اب ہم آتے ہیں الٹریشن، کیا آرٹیکل ایسوسیشن میں چینج ہو سکتی ہے، یا جو جمع کروا دی ایک دفعہ ساری لائف کمپنی کی وہ آرٹیکل وہی رہے گا؟ تو ایسا نہیں ہے کہ کمپنی اگر چاہے تو اپنے آرٹیکلس کو چینج کر سکتی ہے، لیکن اس کے لیے اسپیشل ریزولوشن کی جب ہم بات کرتے ہیں اس کا مطلب ہوتا ہے دا ریزولوشن آف شیئر ہولڈرس، تمام ممبرس جو ہیں ان کی ریزولوشن، جو کہ 3/4 میجورٹی 75% ووٹنگ سے، چاہے ان پرسن یا تھرو پراکسی، وہ اگر اس کو پاس کر دیں تو پھر وہ اسپیشل ریزولوشن کہلاتی ہے۔ تو وہ اسپیشل ریزولوشن ممبرس کی چاہیے اگر آپ نے آرٹیکل کو امینڈ کرنا ہے، اور اگر جب آپ امینڈ کر لیں گے تو اس کا سٹیٹس ایسے ہوگا کہ جیسے یہ اوریجنل آرٹیکلس ہے اور اس میں یہ کلاس موجود تھی، کیونکہ اس کلاس کے بعد کمپنی کی جو فنکشننگ ہے، وہ انٹرنل ریگولیشنز ہیں، وہ اسی طرح ہی کنسیڈر ہوں گے۔ اچھا، اگر کوئی الٹریشن آپ ایسی کر رہے ہیں جس میں کوئی سبسٹینٹیو رائٹ کسی کا افیکٹ ہو رہا ہے، یا لائبلٹی کریٹ ہو رہی ہے کسی ممبرز کی یا کسی کلاس آف ممبرز کی، تو ایسی صورت میں یہ جو ریزولوشن ہے یہ صرف اسی صورت میں پاس ہوگی یا امینڈمنٹ کنسیڈر ہوگی اگر اسی جو لوگ بھی اس سے افیکٹ ہو رہے ہیں اس کی 3/4 میجورٹی، مثلا لیٹ سپوز کہ شیئر ہولڈر ہیں، تو اس میں انہوں نے آرٹیکل آف ایسوسیشن جو ہے وہ چینج کرنا ہے،
اب ظاہر ہے جیسے ہم پہلے کہہ رہے ہیں کہ اسپیشل ریزولوشن چاہیے، تو اگر 75% لوگ جو ہیں وہ ووٹ دیتے ہیں تو ظاہر ہے وہ ریزولوشن چینج ہو جائے گی، آرٹیکل چینج ہو جائے گا، وہ کلاس چینج ہو جائے گی۔ لیکن فرض کر لیتے ہیں کہ وہ جو لوگ ہیں کمپنی کے، اس میں کچھ لوگ ایسے ہیں جیسے 100 لوگ ہیں، تو ظاہر ہے اگر 75 لوگ ووٹ ڈال دیتے ہیں تو وہ ریزولوشن پاس ہو جاتی ہے، الٹریشن ہو جاتی ہے۔ لیکن لیٹ سپوز کہ ہم یہ کہتے ہیں کہ 70 لوگ جو ہیں وہ ایک کلاس ہے اور 30 لوگ ایک کلاس ہے۔ کلاس سے مراد ہے کہ لیٹ سپوز کوئی کچھ لوگ ایسے ہیں جن کے خاص قسم کے شیئر ہیں جس پہ ان کو ووٹنگ رائٹ زیادہ ہے، یا جن کو ڈیویڈنڈ کا کوئی اسپیشل پریولیج حاصل ہے، تو وہ لیٹ سپوز کہ 10 لوگ وہ ہیں اور 90 لوگ جو ہیں وہ دوسرے ہیں جن کو آرڈنری شیئرز ہیں، یا جن کا ووٹنگ رائٹ اور جن کا ڈیویڈنڈ رائٹ نارمل ہے۔ اچھا، اب ظاہر ہے وہ سارے اکٹھے بیٹھے ہوئے ہیں، 100 لوگ بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب ہم دیکھیں گے کہ جی اس میں 75 لوگوں نے ووٹ ڈال دیا ہے تو بظاہر یہ ریزولوشن پاس ہو گئی۔ لیکن اگر کوئی ریزولوشن ایسی ہے وہ جو 10 لوگ ہیں جن کو اسپیشل ووٹنگ رائٹ ہے، تو وہ لیٹ سپوز کہ آپ آرٹیکل میں ایسی چینج کر رہے ہیں جس سے ان کا ووٹنگ رائٹ افیکٹ ہو رہا ہے۔ مثلا پہلے ان کو ایک شیئر کے اگینسٹ 2 ووٹ تھے، اب کہتے ہیں نہیں جی اب ایک شیئر کے اگینسٹ 1 ووٹ ہوگا۔ اب جب ریزولوشن پاس ہوگی تو وہ جو 10 لوگ ہیں ان کے ووٹنگ ہے اس کو بھی کنسیڈر کیا جائے گا، مینس کہ اوور آل بھی 75% اس کو پاس کریں، اور وہ جو 10 لوگ ہیں ان میں سے بھی کم از کم 75%، کم از کم 8 لوگ جو ہیں وہ اس کو ووٹ ڈالیں گے، تو پھر یہ ریزولوشن جو ہے پاس ہوگی اور پھر وہ چینج آئے گی۔ تو اس کا مطلب ہے کہ اگر کوئی خاص کلاس ہے اور اس کلاس کے رائٹ کو آپ افیکٹ کر رہے ہیں، تو اس کلاس کے بھی 75% یا 3/4 میجورٹی اس کو پاس کرے گی تو وہ پاس ریزولوشن ہوگی۔ لیکن اگر وہ ایز اے جنرل ہے اور کسی خاص کلاس کو افیکٹ نہیں کر رہی، تو ظاہر ہے پھر وہ پوری کمیونٹی کو افیکٹ کر رہی ہے، سارے شیئر ہولڈر کو، تو پھر وہ بھی ریکوائرمنٹ پوری ہو جائے گی کہ جن جن لوگوں کو افیکٹ ہو رہا ہے وہ 75% لوگوں نے ووٹ ڈال دی ہے۔ تو ایسی صورت میں لا جو ہے یہ لوگوں کو، شیئر ہولڈر کو پروٹیکشن دیتا ہے کہ آپ ان کے رائٹس کو چینج نہیں کر سکتے، مینس کہ ان کی لائبلٹی جو ہے وہ انکریز نہیں کر سکتے، ان کے کوئی رائٹس واپس نہیں لے سکتے انلیس کہ وہ ایگری کریں۔ اچھا، جب آپ نے چینج کر لیا ہے تو ودن 30 ڈیز جب آپ نے یہ ریزولوشن پاس کی ہے، اگر وہ پاس ہو جاتی ہے تو رجسٹرار کے پاس آپ فائل کریں گے ودن 30 ڈیز، اور رجسٹرار جو ہے وہ اس کو رجسٹر کرے گا، اور دیٹ ول بی کنسیڈرڈ ایز دی آرٹیکل آف ایسوسیشن آف دا کمپنی۔ اچھا، یہ جو ابھی ہم بات کر رہے تھے کہ ممبرس جو ہیں وہ باؤنڈ نہیں ہیں کسی ایسی الٹریشن کی جس سے ان کی لائبلٹی انکریز ہو، جس سے ان کے رائٹس واپس لے لیے جائیں، تو جب تک وہ ایگری نہ کریں، تو یہ پروٹیکشن ہے، یہ جو ہم پہلے ڈسکس کر چکے ہیں کہ ان کی ان رائٹنگ جو ہے وہ کنسینٹ ضروری ہے۔ لیٹ سپوز کہ اگر میجورٹی نے ووٹ ڈال دیا ہے اور وہ تو الٹریشن ہوگی، لیکن اگر کوئی بندہ جو ہے وہ اس کو ڈسینڈ کرتا ہے تو ڈیفینیٹلی یہ اس کے پاس رائٹ ہے، اس کے اوپر یہ کلاس امپلیمنٹ نہیں ہوگی، تو وہ اس کا ایک سیپریٹ ہوگا باقی لوگوں کے ایز اے ہول، آرٹیکل چینج ہو جائے گا، وہ رائٹس بھی چینج ہو جائیں گے، لائبلٹی ہو جائے گی، لیکن جن لوگوں نے کنسینٹ نہیں دی وہ کلاس ان لوگوں پہ افیکٹ نہیں ہوگی۔ تو اس کا ایک میکانزم ہے، وہ ابھی ہمارا اس وقت اسکوپ نہیں ہے کہ ہم اس کو ڈسکس کریں کہ وہ کیا میکانزم اڈاپٹ کرے گا اپنا وہ رائٹ سیکیور کرنے کے لیے، لیکن ایز اے جنرل رول میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ کلاس چینج ہو جائے گی، لیکن اگر کوئی ایگری نہیں کر رہا تو وہ اس کے اوپر وہ چینج افیکٹ نہیں کرے گی۔ تو تھینک یو ویری مچ، یہ تھا ہمارا آج کا لیکچر، آئی ہوپ کہ آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی۔ Still if you have any question you can ask. I will be more than happy to answer your queries. Thank you very much. See you in the next lecture.